جحد منه عنده قلب يشبه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا. آج الحمدللہ ہماری تجوید کی کلاس نمبر 5 ہے، جس میں ہم دیکھیں گے حرکات کی ادائیگی کی پہچان اور مشق. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حرکت کس کو کہتے ہیں. حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں. یعنی زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو اور پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھی تینوں کو حرکات کہتے ہیں. یعنی جب یہ جمع ہو جائیں گی تو ان کو حرکات کہیں گے. تو حرکت کہتے ہیں زبر کو، زیر کو اور پیش کو، اور تینوں اکٹھی ہوں تو ان کو کہیں گے حرکات. حرکات کی مختصراً 2 قسم ہیں. یعنی حرکات جو ہیں اگر ہم مختصر طور پہ ان کو دیکھیں تو ان کی 2 قسمیں ہیں، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات. سب سے پہلے ہمارے پاس پڑی حرکات، اس میں ہے پڑا زبر، پڑی زیر اور سیدھی پیش. اور ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یعنی ان کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. اسی طرح ہمارے پاس کھڑی حرکات میں ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش. ان کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے ان کو پڑھیں گے. یاد رکھنا ہے آپ نے، پڑی حرکات کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، کھڑی حرکات کو صرف تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، زیادہ بھی نہیں کرنا، بالکل تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. جیسے با، تا، ثا. اور پڑی حرکات کو ہم پڑھیں گے با، تا، ثا. اس کو نہ تو ہم زیادہ لمبا کریں گے اور نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یعنی نہ تو ہم ایسے پڑھیں گے با، تا، ثا، نہ لاسٹ پہ جھٹکا دیں گے اور نہ لمبا کریں گے با، تا، ثا. اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گی پڑی اور کھڑی حرکات کی بیک وقت مشق. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پڑی حرکات کو. مشق: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑا زبر کی مشق: با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، با تا ثا، با تا ثا. جیسے میں نے پڑھا 3 دفعہ، ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اسی طرح سے ریوائز کرنا ہے. جب آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے تو اسی طرح سے سنائیں گے. یعنی پہلے سب کو الگ الگ پڑھیں گے، پھر تینوں کو تھوڑی وقفے کے ساتھ اور پھر ایک ساتھ. جیسے با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، با تا ثا، با تا ثا. اسی طرح زیر کی مشق: با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر سی، بی تی سی، بی تی سی. با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش سو، بو تو سو، بو تو سو. جی تو اسی طرح ہمارے پاس ہیں کھڑی حرکات، جن میں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش شامل ہے. ان کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. چلیں مشق کر لیتے ہیں ان کی. با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، با تا ثا، با تا ثا. با کھڑی زیر بی. دیکھیں آپ نے ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی تھوڑا لمبا کرنا ہے، درمیانہ سا. با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، ثا کھڑی زیر سی، بی تی سی.
BTC. با الٹی پیش بو. تا الٹی پیش تو. سا الٹی پیش سو. بو تو سو. بو تو سو. اسی طرح پڑھی اور کھڑی حرکات کی بیک وقت مشق، یعنی ایک ہی وقت میں ہم پہلے پڑھا زبر پڑھیں گے، پھر کھڑا زبر پڑھیں گے، اسی طرح پڑھی زیر اور کھڑی زیر پڑھیں گے، پھر سیدھی پیش اور الٹی پیش پڑھیں گے۔ با زبر با، با کھڑا زبر با، با با۔ تا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، تا تا۔ سا زبر سا، سا کھڑا زبر سا، سا سا۔ با با، تا تا، سا سا۔ زیر کی مشق، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، بی بی۔ تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تی تی۔ سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سی سی۔ بی بی، تی تی، سی سی۔ با پیش بو، با الٹی پیش بو، بو بو۔ تا پیش تو، تا الٹی پیش تو، تو تو۔ سا پیش تو، سا الٹی پیش تو، سو سو۔ دیکھیں اب ہم نے پڑھی حرکات کو نہیں کھینچا، کھڑی حرکات کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا ہے۔ چلے ہم نے دیکھا تھا کہ حرکات کی مختصراً 2 قسمیں ہیں، پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پڑھی حرکات میں پڑھا زبر، پڑھی زیر اور سیدھی پیش ہے، اور ان کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ پھر کھڑی حرکات آ جاتی ہیں، کھڑی حرکات میں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے، اور ان کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جن کے ساتھ ہم نے مشق بھی کر لی۔ اب ہمارے پاس حرکات کی تفصیلاً 6 قسمیں ہیں، یعنی تفصیل سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر ہم نے مختصر دیکھا تھا تو صرف ہم نے پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات یعنی ان کی ہیڈنگز کو دیکھا تھا، تو وہ 2 قسمیں بن رہی تھی۔ اب ہم کھڑی تفصیلاً دیکھیں گے تو ہم جو ہم نے پڑھا زبر، کھڑا زبر، پڑھی زیر، سیدھی پیش، پڑھی زیر اور کھڑی زیر، پھر سیدھی پیش اور الٹی پیش، تو یہ ہمارے پاس حرکات کی تفصیلاً 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے حرکات کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ پڑھی حرکات کو کھینچنے سے قرآن مجید میں زیادتی اور کھڑی حرکات کو کھینچنے سے بغیر کھینچے پڑھنے سے کمی لازم آتی ہے، جو کہ حرام ہے۔ یعنی اگر ہم کسی پڑھی حرکت کو لمبا کر دیں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ویسا لکھا نہیں ہوا، ہم نے اپنے پاس سے ایڈ کر دیا، جو کہ حرام ہے۔ ہم قرآن پاک میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم کھڑی حرکات کو لمبا نہیں کرتے تو یہ بھی ہم نے کمی کر دی اور یہ بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پڑھی اور کھڑی حرکات کی ادائیگی کا بھی خوب خیال رکھنا ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے ملتی جلتی آوازوں کا خوب خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ سبق ہم انشاءاللہ اگلے دن دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔